صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلی کئی سیگمنٹس میں بدر سے جو متصل جو سیرت کا حصہ ہے اس کو کافی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا، اور یہ سب ڈسکس کرنے کے باوجود کچھ چیزیں پھر بھی ایسی محسوس ہوتی ہیں کہ وہاں پہ تشنگی رہ گئی، اور ہمیں پھر واپس بدر سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں ان کی طرف لوٹنا پڑتا ہے کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے جس کی طرف ہم انہی انسیڈنٹس سے جو اس زمانے میں ہوئی ایک لیڈ لیتے ہوئے آپ کی کچھ توجہ اس طرف مبذول کرائیں گے کہ جو بدر کے قیدیوں کا ذکر ہم نے کیا، اس سے مختلف قسم کے ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ حالات کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کی اور کیے گئے ان کے ساتھ۔ ان میں ایک جو بہت اہم بات ہے جو رہ گئی تھی، جس کو اس سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں گے کور کر لیں، وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے قیدی تھے ان 70 قیدیوں میں سے جو اپنا رینسم یا فدیہ دے کر اپنی رہائی کا انتظام کرانے کے قابل نہیں تھے، لیکن ان میں سے ایسے لوگ تھے جو کہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور جو یہ کام سر انجام دے سکتے تھے کہ وہ کچھ لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی امپورٹنس کو اس موقع پر جو انہوں نے ایک یہ فیصلہ کیا، اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان کے لیے علم حاصل کرنے کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو یہ آپشن دیا کہ اگر تم 10 مسلمانوں کے 10 بچوں کو، جس میں زیادہ تر انصار تھے، ان کو تعلیم دے دو، لکھنا پڑھنا سکھا دو، تو یہ تمہاری رہائی کے لیے، یہ تمہارے فدیے کے برابر ہو جائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل شروع سے، ہم نے ایک آدھ سیگمنٹ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو شروع میں مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروجیکٹس کیے، اس میں سے ایک جو تھا وہ مسجد نبوی کا پروجیکٹ تھا، اور مسجد نبوی کا ایک حصہ جو تھا وہ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے اصحاب صفہ جو کہلائے ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا، جس کو ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی اسلام کی پہلی ریسیڈنشل یونیورسٹی کہتے ہیں۔ تو یہ جو تعلیم اور علم کے فروغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں، اور ایک تحریک برپا کی علمی تحریک مسلمانوں کے اندر، جو لوگ اسلام لے آتے تھے ان کو اس طرف ان کو ڈالنا کہ وہ علم حاصل کریں، زبان سیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے بعض کو جو یہودیوں کے مدراس تھے ان میں جا کر جو ہبرو زبان تھی اس کو سیکھنے کے لیے بھی ان کو کہا، تاکہ جو وہاں پہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کو یا تو یہ کہ اس کو وہ غلط انداز سے استعمال کرتے ہوں تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو ان کی اس زبان کو جاننا ضروری ہے، یا پھر اس کے اندر جو کچھ ایسے علمی معاملات ہیں جو وہاں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں کسی بھی زبان سے یا کسی اور معاشرے سے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تعامل نہیں کیا، اور اپنے صحابہ کو ہمیشہ علم کی طرف رغبت دلائی، اور پڑھنے لکھنے والے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ مسلسل بڑھتی گئی، اور یہ علم کا ایک جیسے میں نے کہا کہ ایک علمی تحریک ہے۔ دوبارہ ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی کو ریفر کرتے ہیں ہم کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ صرف مدینے کے اندر ہی اس ایک یونیورسٹی کا قیام نہیں تھا، بلکہ اس طرح کے پورا ایک نظام وہ کہتے ہیں کہ ایک قائم کیا گیا تھا، اور جس میں یمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ وہاں پہ اس قسم کے انسٹیٹیوشنز قائم کیے جائیں جہاں پہ لوگوں کو تعلیم دی جائے۔ تو یہ ایک بالکل بڑی اہم تبدیلی تھی جو اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئی، اور مسلمانوں کے بارے میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو علم جو ہے وہ مسلمان کی کوئی بھی میراث ہے، وہ اس کو جہاں مل جاتی ہے وہ وہاں سے اس کو حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے بعد صدیوں تک مسلمانوں نے آج تک یہ کام تو کیا ہے کہ علم جہاں پہ بھی ان کو ملا، چاہے وہ کسی اور غیر اقوام میں بھی ہو، تو وہاں پہ بھی جا کے انہوں نے اس کو حاصل کیا، اور اس میں کوئی تعامل نہیں کیا۔ دو باتیں جو وہاں پہ رائج تھیں اس زمانے کے دستور کے حساب سے، ایک تو دینی علم کے حساب سے اور ایک دنیاوی علوم کے حساب سے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں تو ایسی کوئی سپریشن نہیں ہے،
بعد میں بھی ہماری جو اسلامک تاریخ کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں ان میں یہ دونوں علوم ساتھ ہی ساتھ چلتے تھے. تاہم جو پہلے سے دنیا چلی آ رہی تھی وہاں پہ یہ رواج تھا کہ جو دینی تعلیم تھی اس پر ایک دینی کلرجی کا غلبہ تھا اور قبضہ تھا، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے جوڈائزم ہو یا دیگر جو مذاہب تھے. ان میں ایک کلرجی تھی، ایک خاص لوگ تھے جو دینی علم کو اپنی میراث سمجھتے تھے اور میراث بنا کے رکھتے تھے، اور وہ ایک طرح سے ایک کامن آدمی کے لیے اویلیبل نہیں ہوتی تھی، اور ایک طرح سے وہ ان کے مرہون منت ہی رہتے تھے کہ یہ جو شیخ صاحب جو بتا دیں گے تو وہی ہمارا دین ہے اور اسی کے مطابق چلنا ہے. آج بھی کچھ ایسی روایت مسلمانوں میں بھی رائج ہو گئی ہیں انفارچونیٹلی کہ ہم علم کو عام طور پہ اس کی جو ترسیل ہے یا عام طور پہ اس کا جو پھیلنا ہے اس میں کچھ قباحت محسوس کرتے ہیں کچھ لوگ. حالانکہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں نہیں ملتا. عام لوگ وہاں پہ جا کے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے اور ایسا کوئی ایک کلرجی یا کوئی خاص قسم کے لوگ نہیں تھے. یہ ہے کہ جتنا ڈیڈیکیٹ کرے گا ایک انسان، جتنا وقت لگائے گا، ظاہر ہے کہ اسی حساب سے اس کی علم کی نوعیت بڑھتی چلی جائے گی، لیکن اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کسی خاص طبقے کے اور کسی خاص کلرجی کے لوگ ہی اس علم کو حاصل کریں. تو یہ تو ہو گیا ریلیجس علم کی بات کہ وہ ایک انداز تھا تاریخ میں جو چلا آ رہا تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کر کے اور ایک عام آدمی کے لیے دین کی فہم حاصل کرنے کو بہت انکریج کیا اور اس کو آگے بڑھایا. اور جیسے کہ ایک واقعہ بھی ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ جب معاذ ابن جبل جب ان کو آپ بھیج رہے تھے گورنر بنا کے یمن کا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلتے جاتے تھے. یہ پورا واقعہ ہے کہ ان سے انہوں نے پوچھا کہ اگر وہاں پہ کوئی مسئلہ آئے گا تو تم اسے کیسے حل کرو گے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی کتاب میں اس کا حل تلاش کروں گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر وہاں تمہیں اس کا واضح حل نہ ملے تو کہ آپ کی سنت میں اسے تلاش کروں گا. اور پھر پوچھتے ہیں کہ پھر اگر وہاں پہ بھی تمہیں اس مسئلے کا حل نہ ملے تو اس نے کہا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے ذہن کو استعمال، یعنی اس کی لب لباب ان کی تقریر کا یہ ہے کہ میں کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑوں گا جس پہ میں اپنے ذہن کو استعمال کر کے اس کا جواب تلاش، یعنی اجتہاد کی بات ہے. تو اس کو ہمیشہ انکریج کیا گیا، کہیں پہ بندش نہیں لگائی گئی، اور آگے بڑھنے کو، علم کے فروغ کو اور عام لوگوں میں علم کے پھیلانے کو بہت زیادہ اس کو ترجیح دی گئی. اور یہ ہم دینی علم کی ایک طرف بات کر رہے ہیں، دوسرے دنیاوی علم کا بھی یہ حال تھا کہ جب اسلام جب آیا ہے، اس دنیا میں انٹروڈیوس ہوا ہے، اس سے پہلے جو حالات تھے دنیا کے، اس میں اس علم کے لیے بھی جو خاص ایک سٹیٹس کے لوگ ہوتے تھے ان کے لیے یہ چیزیں زیادہ اویلیبل تھیں. پہلی بات تو یہ کہ علم کے حصول کے لیے اچھا خاصا مال درکار ہوتا تھا، سفر کرنا پڑتا تھا، لوگ جاتے تھے، اور وہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی اتنی آسانی سے. تو اس کو اسپانسرشپ ہوتی تھیں، اور اسی چیز کو پھر اسلامی تاریخ میں بھی فروغ دیا گیا. لیکن یہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ ہوں یا ہمارے علماء ہوں یا دیگر، وہ بہت یعنی فائنینشلی اگر کوئی بہت کمزور حیثیت کے بھی لوگ تھے تو وہ بھی بڑے بڑے عالم اور فاضل لوگ بن کے ہمارے سامنے آئے. اور یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی شروع ہو گیا تھا کہ اس میں کوئی تخصیص نہیں تھی کہ کسی کا اسٹیٹس کیا ہے. تو یعنی یوں کہیے کہ جو ریلیجس جو تعلیم تھی، علم تھی، اس کو کلرجی کی چنگل سے آزاد کرا کے عام لوگوں کے لیے آپ نے اویلیبل کر دیا. اور اسی طرح دنیاوی تعلیم کے جو دیگر جو علاقے تھے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رائج کیا اور عام لوگوں کو اس کی تلقین کی. اور جیسا کہ ہم نے ابھی بدر کے حوالے سے دیکھا کہ 10 لوگوں کو اگر کوئی پڑھنا لکھنا سکھا دے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بغیر فدیے کے میں رہا کر دوں گا. اس میں خواتین کی بھی کوئی یہ نہیں تھی کہ ان پہ کوئی پابندی تھی. بڑی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بہت بڑی فقیہہ ہیں، اور ان سے ہمیں کئی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہیں. اسی طرح دیگر نام اسلامی تاریخ کے اندر آتے ہیں جنہوں نے خواتین کے اندر سے جنہوں نے دین کی بڑی خدمت کی. تو اس طرح کا کوئی ایسا ریسٹرکشن نہیں تھی، نہ کسی کلرجی کے حوالے سے، نہ کسی سٹیٹس کے حوالے سے، نہ جینڈر کے حوالے سے. اٹ واز اویلیبل ٹو اینی بڈی. تو لوگ آتے تھے، جیسے مدینہ کے اندر
جو ہم نے بتایا کہ وہ جو اصحاب صفہ کا جو مدرسہ تھا اس میں ہر لیول کے لوگ، ایسے بھی لوگ ہوتے تھے جو بالکل مفلوق الحال ہوتے تھے، ایسے بھی لوگ ہوتے تھے جو بہت اچھے متومل ہوتے تھے، وہ بھی آ کے وہاں پہ بستے، سرداران بھی ہوتے تھے اور غریب لوگ بھی ہوتے تھے، سب وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے تھے. اور اس تعلیم کی تحریک کو، جیسا میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک فروغ ملا. تو اسلام کا ایک تعلق جو علم کے ساتھ ہے، جس کو ہم نے دیکھا کہ بدر کے اس واقعے سے کہ اور اس کو اور پیچھے لے جائیں تو بالکل پہلی وحی سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. آپ دیکھیے کہ علم اور قلم اور پڑھنے کے بارے میں جو پہلا لفظ ہی اقرا ہے کہ پڑھو، تو یہ ساری یہ کیا چیزیں علم کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو یہ دعوت ملی ہے کہ مسلمان، ایک حدیث میں ہم نے ابھی آپ کو بتائی کہ مسلمان کی میراث ہے علم، جہاں وہ ملتی ہے وہ اسے حاصل کر لیتا ہے. اسی طرح یہ کہ ماں کی گود سے اور لحد تک مسلمان کو علم حاصل کرنے کی، اپنے آپ ایکسل کرنے کی، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی تعلیم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. تو یہ بہت اہم ہے. سورہ الرحمن دیکھیے، ایک بہت اہم سورہ ہے قرآن کا. اس کے اندر کیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس میں کمیونیکیشن کی بھی بات ہے، علم القرآن کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا قرآن کا. تو علم شروع سے، بلکہ اور پیچھے بھی چلے جائیں آدم کے تخلیق کے وقت سے، تو اس وقت میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو عظمت ہے اس میں ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا، اور اسی بیسس پہ انہوں نے اس کو فرشتوں سے زیادہ افضل قرار دیا کہ اس کے پاس علم ہے. تو یہ ایک جو تحریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی برپا کی تھی، اور اس پہ ہمیں اپنے دور میں بالخصوص توجہ دینی چاہیے. اور جہالت، اسلام کا جو دور ہے، اس کے علاوہ جو دور تھا اس سے پہلے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہتا ہے دور جاہلیہ. ٹھیک ہے نا، جاہلیہ کا دور اور اسلام کا دور، یہ دو بالکل متفرق چیزیں ہیں. تو جہالت جہاں پہ بڑھے گی، اسلام ظاہر ہے وہاں سے رخصت ہوتا چلا جائے گا، اور جہاں اسلام بڑھے گا اس کے ساتھ علم بڑھے گا تو ظاہر ہے کہ جہالت کا کام وہاں سے تمام ہوتا چلا جائے گا. اور اسلامی معاشرہ صحیح معلوم ہے اس انداز کا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا، ویسے ہی ہماری زندگیوں میں بھی رواں دواں ہو جائے گا. قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.